السلام علیکم پیپلز وائس کے ساتھ میں ہوں طیب پلو۔ آج ہم تجزیہ کریں گے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کا اور یہ کہ اپوزیشن میں دراڑ کیوں ہے اور ابھی تک 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اپوزیشن آپس میں ایک پوائنٹ کے اوپر متفق کیوں نہیں ہو سکی۔ دراصل بات جو ہے وہ تھوڑی کڑوی ہے لیکن بات تو سچ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل پاکستان تحریک انصاف کی طرح ہی اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی جماعت ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کس طریقے سے اس وقت کے ایک آمر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی اور کس طریقے سے میاں نواز شریف کو وہ اقتدار ملا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ روز روشن کی طرح پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آتی رہی، لیکن گزشتہ جو دور ہوا یعنی کہ پرویز مشرف نے اقتدار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کھینچا تو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ان بن رہی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جب عامر کے بعد اقتدار میں آئی تو اس نے جمہوریت کو حقیقی طور پر بحال کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی میثاق جمہوریت جیسا ایک نیا عمرانی کنٹریکٹ جو ہے وہ بھی سائن ہوا تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر نواز شریف جو قید سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے خود اس میثاق جمہوریت کی وائلیشن کی اور خود کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر اور کالی یعنی کہ وکیلوں کی ٹائی لگا کر وہ یہاں پر آ کر بیٹھے سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ درخواست گزار ہوئے اور میمو کمیشن کیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے پڑا اور جس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو تقویت ملی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف روڑے اٹکاتی رہی اور جمہوریت جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر پروان اور پنپ نہ سکی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پوری سیاسی تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس نے 5 سال کا ایک جمہوری دور جو ہے وہ مکمل کیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے الیکشن میں دھاندلی سے جو ہے اس نے حکومت بنائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو ابھی موجودہ عمران خان ہے یہ اس ٹائم انہوں نے یہ الزام لگایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کہ انہوں نے کس طریقے سے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ الیکشن میں مینپولیشن کر کے حکومت جو ہے وہ نوازی ہے۔ پھر ہوتا یوں کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چلتے تو رہے، تاہم جب ان کی پھر سے ان بن ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا جو وہ چابی ہے، یعنی کہ نواز شریف میرے نزدیک ایک چابی والے کھلونے رہے ہیں، جب انہوں نے اس کی چابی نکالی تو نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ نواز شریف کو گھر بھیجا، اس کے خلاف کیسز رجسٹرڈ ہوئے اور پھر پاناما سکینڈل آیا، اقامہ کا معاملہ ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے وہ اور ان کی بیٹی کو جو ہے سزائیں بھی ہوئی، نائل ہوئے یہاں سے اور پھر نیچے نیب کی جانب سے ان کو سزائیں بھی ہوئیں۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اس وقت سیاسی افق کے اوپر 2 سب سے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں وہ ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور دوسری سائڈ پہ آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ان کے اوپر ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ دوگلا پان یہ دیکھیں کہ وہ جیل تو کاٹ چکے ہیں 6 ماہ کی، ابھی تک ان کو سزا نہیں ہوئی۔ دوسری طرف نواز شریف سپریم کورٹ سے نائل ہونے کے باوجود ان کو کوئی جیل نہیں ہوئی، لیکن نیب سے جب ان کو سزا ہوئی تو ان کی کلچ پلیٹیں خراب ہو گئیں اور پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کا نام ای سی ایل میں تھا، جو پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ تھا، اس کو کس طریقے سے اپنی کلچ پلیٹیں نئی ڈلوانے کے لیے یا علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ راتوں رات عدالتیں بیٹھیں اور ایک مطلب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کی ضمانت کے اوپر ان کو باہر جانے دیا۔ اب پھر وہی رونا رویا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ نواز شریف کی کلچ مان لیا، نواز شریف کی کلچ پلیٹیں تو خراب ہیں، ان کی زبان تو خراب نہیں ہے، بول تو سکتے ہیں۔ اتنے مسائل میں جو پاکستان گھرا ہوا ہے، اس کی عوام جو
سفر کر رہی ہیں. افسوس ہے نواز شریف کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا. دوسرے اس کے بھائی ہیں شہباز شریف, جس کو تو کہا ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی کہانی لے کے چلتے ہیں. اور بظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ نظریاتی بن گئے ہیں اور شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. وہ بھائی نواز شریف کا نظریاتی بن گیا, ان کا نظریہ کدھر گیا؟ یہ میں نہیں نواز شریف کو میں جی آپ نظریاتی بن گیا ہوں. وہ بھائی کہاں گیا آپ کا نظریہ؟ کیوں آپ کی زبان گنگ ہے؟ کیوں آپ نہیں بولتے؟ جب آپ کو کی چابی مروڑی جاتی ہے تو آپ کے بیانات بھی آ جاتے ہیں, آپ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب وہ دوبارہ آپ کی چابی وہ کوئی یا پھرکی کو گھماتے ہیں تو پھر آپ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوغلا کردار ادا کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں لیکن اسمبلی میں دیکھیں کہیں بھی دیکھیں وہ خاموش رہتی ہیں. جب ان کو بارگیننگ کرنی ہوتی ہے تو وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کی, یہ کیا وہ کیا, پریشر ڈالا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مطالبات منوا کر پھر سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون والے تصویریں تو ہمارے ساتھ بنواتے ہیں اور پھر جا کر اپنا ریٹ لگواتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے, اور حکومت کی بی ٹیم جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اب 2 روز قبل جو ہے وہ شہباز شریف اسلام آباد میں تشریف لائے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, لیکن مولانا فضل الرحمان سے معافی بھی مانگی. اور بھائی کس کس سے معافی مانگو گے؟ پہلے آپ کے شہید خاقان عباسی باقاعدہ خط لکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے دوغلے رویے کی وجہ سے معافی مانگ چکے ہیں, اور اب شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگی ہے. ایک سائڈ پہ معافیاں مانگتے ہو, پھر اپنا ریٹ لگواتے ہو اور حکومت کی بی ٹیم بن جاتے ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون حقیقت میں مزاحمتی پالیسی اختیار کرتی اور اپوزیشن کا ساتھ دیتی تو شاید آج عوام جس مظالم کے اندر پس رہی ہے, یہ جو ایک کٹ پتلی حکومت جو عوام کا جبر و استبداد کے ذریعے استحصال کر رہی ہے, شاید یہ استحصال نہ ہو سکتا. لیکن افسوس پاکستان مسلم لیگ نون کے اس دوغلے پن کے اوپر کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حکومت کو ڈھیل دے رہی ہے اور خود حکومت کی بی ٹیم بن کے بارگیننگ کرتی ہے, اور اپنے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی برات لے لیں یا پھر مختلف کیسز کے اندر تھوڑا سا اپنا اوپر جو ہے وہ ریلیف لے لیا. افسوس ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک عوام کی حقیقی جماعت جو ہے وہ نہیں بن سکی, کیونکہ دراصل یہ جماعت تھی اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی تھی, بالکل ایسے جیسے موجودہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ بھی پراکسی حکومت ہے, اور یہ دونوں اے ٹیم اور بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی. کبھی اے ٹیم اوپر آ رہی ہے تو کبھی بی ٹیم. اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اے ٹیم اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بی ٹیم ہے, جس وجہ سے اپوزیشن کی دیگر مزاحمتی جو جماعتیں ہیں جو مزاحمت کر رہی ہیں ان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان آئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو سٹیپ ان دی بیک کیا گیا, جس کی وجہ سے ان کی پوری تحریک جو ہے وہ زمین دوز ہو گئی اور ان کو اس حوال سے جو ہے وہ رزلٹ نہیں مل سکے. تو یہ ایک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اپوزیشن سے متعلق تھا. تو اس حوالے سے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا, اور پیپلز وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ. شکریہ.